اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیات کا مطالعہ کر رہے تھے کہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کو چیز کرنے کے لیے نکلے، رضاکارانہ تھا، اور وہ گئے ہیں اپنی خوشی سے۔ تقریباً 200 کے قریب انصار بھی تھے، 80-82 کے قریب جو ہے وہ مہاجرین بھی تھے۔ لیکن جب وہ ایک خاص مقام پر پہنچے، یعنی بدر سے تھوڑا پہلے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر معاملہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدے کر رہا ہے۔ کس بات کے؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا کہ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ دونوں میں سے ایک تمہارے لگے گا ہاتھ، یعنی ایک ادھر سے لشکر چل پڑا ہے اور ادھر سے ایک قافلہ آ رہا ہے، تو دونوں میں سے ایک وعدہ ہے اللہ کا کہ تمہیں اللہ دے گا۔ اس کا فوری سبب کے بھی میں نے کہا تھا کہ دو جو واقعات تھے بنے تھے، ایک نخلا کا واقعہ اور ایک جاتے ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا تھا ابو سفیان کا، تو اس سبب سے واپسی پر اس نے اسکال کی، ادھر نخلا کا ایونٹ ہوا اور یوں کرائی آف وار جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے مکہ کے اندر، اور 1000 کا لشکر آ گیا۔ ابو سفیان نے کہا آ کر لے کر جاؤ، مجھے قافلے کو بچا کر لے کر جاؤ۔ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے، یعنی وَتُوَدُّونَ، تمہارا خیال یہ تھا، تم یہ چاہتے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، کہ وہ کام ہو کہ جس میں تمہیں کانٹا بھی نہ لگے، با محاورہ کہ تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے اور معاملہ ہو جائے، تَكُونُ لَكُمْ، تمہیں وہ والا معاملہ مل کر رہے۔ یعنی اس سے وہ آپ نسبت سمجھ گئے ہوں گے کہ تم تو چاہ رہے تھے کہ قافلے ہی کی طرف جائیں۔ اس کا حال میں نے بتا دیا تھا کہ 7.5 من سونے کی مالیت کا سامان تھا اس کے ساتھ، اور 1000 کے اونٹ، اتنا قیمتی سامان تھا اس میں۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا واضح کر دے اپنے کلمات کے ذریعے سے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایونٹ برپا کیا تھا، اس کے ذریعے سے کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے۔ دیکھیے، اپنے معبودان باطل پر، ان مشرکانہ اوہام اور عقائد پر بھی جو ان کا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر چلے آ رہے ہیں، اس پر بھی ان کا بڑا یقین تھا۔ اور ابو جہل کا تو اتنا بڑا یقین تھا کہ اس نے تو نام دیا تھا اس کو کہ اللہ۔ دیکھو، ہم بڑے امن سے رہ رہے تھے۔ اس کی تمہیدی گفتگو میں نے کر دی تھی کہ اصل میں یہ جو ریولیوشنسٹ ہوتے ہیں یا تبدیلی ہوتی ہے، اس میں معاشرہ پرامن طریقے سے چل رہا ہوتا ہے۔ جو بھی مفاد یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس نظام کے ساتھ ویسے ہی چمٹے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، غلاموں کا طبقہ ہے، وہ اپنی قسمت پر صابر و شاکر ہوتے ہیں کہ یہی ہماری قسمت میں تھا، ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ اور جو ابن خلدون نے کہا کہ یہ مذہب بھی قوموں کی زندگی میں افیون ہوتا ہے، جو اس طرح کی تسلی دے کر پھر لوگوں کو سلا دے، تو یہ ایک تسلی بھی چلی آ رہی ہوتی ہے۔ تو معاشرہ پرامن طریقے سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو پہلا پتھر جیسے تالاب کے اندر بڑا پرسکون چل رہا ہو تو پتھر مار دیتا ہے کوئی شخص، تو لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تبدیلی لا رہے تھے، پہلا پتھر آپ نے مارا، گویا کہ یہ تمہارا نظام غلط ہے، یہ معبودان باطل غلط۔ تو اس کے اوپر پھر ان کی آواز بھی آ جاتی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا، گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، وہ بھی پھر اٹھتے ہیں، ابھرتے ہیں۔ تو ابو جہل کا کہنا یہ تھا کہ ہم بڑے امن سے رہ رہے تھے، مکہ میں کوئی پرابلم نہیں تھا، تجارتی کارواں جو قافلے ہیں آ جا رہے ہیں، ہمارا سسٹم بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ یہ اس شخص نے آ کر کیا کیا ہے؟ اے اللہ، ہم تیرے کعبے اس امن والے گھر میں، اب جو ان کا امن کا تصور تھا اس کے مطابق تو پرامن طریقے سے لوگ آج بھی کر رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف بھی ہو رہے ہیں، ننگے بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، تو امن سے سارا معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ محمد نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آ کر ہمارے اس امن والے نظام کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا ہے۔ یہ تو ساری ڈسٹربنس انہوں نے پیدا کی ہے اس امن والی جگہ پر۔ تو اللہ کل یوم الفرقان ہو، اللہ تو انہیں تباہ و برباد کر دے۔ ادھر اگر حضور دعائیں مانگ رہے ہیں تو ادھر وہ بھی دعا مانگ رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا واضح کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ کا منصوبہ تو یہ ہے۔
لیحق الحق کا، تاکہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے، ویبطل الباطل، اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، کہ پتہ چل جائے کہ حق کس کے ساتھ ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، کیونکہ یہ مجرم ہے ابو جہل وغیرہ۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، اور یاد کرو کہ جب تم فریاد کرنے لگے اپنے رب سے، اب مقابلہ تو ہو گیا، 313 جو ہے وہ آ گئے، یہ تو قافلے کو چیز کرنے نکلے تھے، کوئی تیاری میں تو نکلے نہیں تھے، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ 2 گھوڑے، یہ 70 اونٹ، تلواریں اسی طرح محدود 8 تلواریں، اب کیا لڑیں گے یہ، تو اب فریاد کرنے لگے۔ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اس نے تمہاری دعا کو سنا، پکار کو سنا۔ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے لگاتار، پے بپے، یعنی ردیف کہتے ہیں نا، قافیہ اور ردیف، ردیف کہتے ہیں جو سواری کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، ایک گھوڑے کے آگے چلا رہا ہے، جو اس کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے، تو یعنی ردیف ایک دوسرے کے پیچھے جو فرشتے لگاتار چلے آتے رہیں گے، ان کے ذریعے میں تمہاری مدد کروں گا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر ایک خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے، اللہ کو مدد کے لیے کوئی فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ یہ کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہی کافی ہے۔ تو یہ تو تمہارے اطمینان قلب کے لیے میں نے کہا ہے کہ 1000 اگر یہ آگے ہیں تو کیا ہوا، میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دوں گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اطمینان قلب کے لیے کہا ہے، ورنہ اللہ کے ہاں مدد کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی شے کے تیز ہوا چلا دے، زمین شک ہو جائے، آسمان سے پتھر برس پڑے، کوئی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ تھا وہ پہلا رکوع جو ہم نے پڑھا۔ اب اس میں 1-2 باتیں میں چاہ رہا تھا کہ اور آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب یہ بات جو کہی گئی، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور یاد کرو کہ جب تم تھے اس ارلے کنارے پر اور وہ تھے پرلے کنارے پر، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تمہارے نیچے۔ اب اس کی میں وضاحت کرتا ہوں یہ بات کیوں کہی گئی۔ وَلَوْ تُوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِیعَادِ، اور اگر آپس میں تم وعدہ بھی کرتے، مقرر بھی کرتے، یعنی ایک دوسرے کو جیسے چیلنج کرتا ہے بندہ کہ ہم اس مقام پر پہنچیں گے، اس وقت پر پہنچیں گے، تو لازماً تم میں اختلاف ہوتا، یعنی اتنی کریکٹ ٹائمنگ نہ ہوتی۔ اگر تم چیلنج بھی کر کے ایک دوسرے سے وعدہ کر کے بھی آتے کہ ہم فلاں دن آئیں گے، تو اتنی ایکوریسی نہ ہوتی اس ٹائمنگ کے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا منصوبہ، کہ ادھر سے یہ پہاڑوں اندر وادی ہے، پہاڑوں کا یعنی سلسلہ ہے، ادھر مکہ سے آتے ہوئے کیا ہے، قافلہ اتر رہا ہے، ادھر مدینہ سے آتے ہوئے دونوں بیک وقت قافلے اس وادی میں اتر رہے ہیں۔ اصل میں یہ شام سے آتے ہوئے یہ راستہ اس بدر کی وادی میں سے گزرتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ بہترین جگہ قافلے پر گھات لگانے کے لیے یہ ہے، اس بدر میں پکڑیں گے انہیں۔ تو قافلہ جو تھا، اچھا ابو سفیان بھی ذرا بالکل جسے کہے نا کہ الرٹ تھے کہ جاتے ہوئے بھی میرا پیچھا ہوا، آتے بھی ہوئے بھی ہوگا، اور آتے ہوئے بھی ہوگا، تو وہ ذرا ساتھ ساتھ ساری خبر گیری لگ رہے تھے۔ اچھا جاسوسی کا نظام ان کا بھی ٹھیک تھا، اور اسے معلوم ہو چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل پڑے قافلے کے لیے، لہٰذا وہ خیر خبر لیتے ہوئے آ رہا تھا، راستہ پوچھتے ہوئے، چیزیں معلومات حاصل کرتے ہوئے۔ جیسے روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگوں سے پوچھتا تھا کہ ادھر سے تم نے کچھ کرشی تو نہیں دیکھے، اور پھر ایک جگہ اسے اونٹ کی مینگنیاں نظر آئیں تو اس نے اونٹ روکا، اترا، اونٹ کی مینگنیوں کو مسلا یوں ہتھیلی پر، اور اس نے کہا خدا کی قسم محمد کے اونٹ ہیں، یہ ادھر گئے ہیں، راستہ بدلو فوراً۔ اب ذرا سچویشن کو میں آپ کو ریئلائز کرواؤں تو کیسی بنے گی کہ یوں سمجھیں کہ یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے،
آنا یہاں ہے اور سامنے شام ہے. تو یہ جو ادھر سے ہو کر گزرتا ہے قافلہ یہاں سے، یعنی یہ مدینہ ہے تو اس کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے. تو اب یہ بحیرہ احمر ہے، ریڈ سی. ابو سفیان نے راستہ بدلا ہے، بجائے اس شارٹ کٹ کے استعمال کرنے کے وہ پھر ساحل کے ساتھ ساتھ آئے. تو یہ تو یہاں تھے، اب ساحل کا علاقہ نیچے ہے. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جبکہ قافلہ تمہارے نیچے تھا. عین اسی موقع پر قافلہ ادھر نیچے سے گزر رہا تھا. یہ دونوں یہاں پہاڑی اس وادی میں اور قافلہ نیچے سے گزر رہا تھا. اب یہاں ہی وہ جو بات میں نے چھوڑ دی تھی کہ یہ مکہ سے تو نکلے تھے 1400، لیکن آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ یہ کتنے تھے؟ 1000. تو یہ کیا ہوا؟ اچھا، عین بدر میں جب ابو سفیان وہاں سے گزر گئے، یہ مدینہ کراس ہو گیا اور وہ اس خطرے کے حدود سے نکل، تو انہوں نے قاصد میں جو آیا کہ قافلہ بچ گیا ہے اور میں لے کر سامان اس حدود سے نکل گیا ہوں اور اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم میرے بلانے پر آئے تھے اور ٹھیک ہے، اور قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے، قافلہ بچ گیا، اب جنگ کی ضرورت ہے، تم واپس نکل جاؤ. اب یہاں پھر اختلاف ہوا ہے. تو اخنس ابن شریک جو بنی زہرہ کا سردار تھا، رؤسائے قریش میں سے، تو اس نے پھر کہا کہ اب ہم نے نہیں لڑنا. ہاں، تو اخنس ابن شریک جو تھا وہ پھر اپنے 300 یا 400 آدمیوں کو لے کر پھر وہاں سے چلا گیا. تو اس وجہ سے یہ پھر 1000 رہ گئے تھے. وہ واپس ہوا اور پھر ان کے درمیان یہ معاملہ ہوا کہ وہ واپس ہو گئے اور یہ سامنے آئے جس کا یہ ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا. یہ پھر صفحہ جو ہے وہ آواز سے اڑ گیا میرے خیال میں. جی، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب الاسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد. تو اگر تم وعدہ بھی کرتے آپس میں، مقرر بھی کر لیتے، تو اس قدر ٹائمنگ میچ نہ کرتی جو یوں میچ ہوئی ہے. ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے جو منصوبہ بنایا تھا. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہو چکا تھا وہ ہو کر رہے. مفعولا، وہ پورا ہو کر رہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے اور واضح ہو جائے اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، تاکہ وہ کام پورا ہو کر رہے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے، مرنا ہے، وہ بینہ پر مرے. اب غلط فہمی میں تاکہ کوئی نہ مرے. بینہ یعنی جس چیز کے اوپر وضاحت ہو جائے، بڑی روشن ہو جائے، اوپن ہو جائے چیز. ویسے تو اصطلاحاً بینہ کہتے ہیں، قرآن حکیم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل کر بینہ بنتے. یہ سورہ بینہ میں جو آئی ہے تو وہاں تھا کہ اصل میں یہ جو کتاب ہوتی ہے اور رسول ہوتے ہیں، یہ مل کر بینہ بنتے. تو اس بینہ کے بعد تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے، جس نے مرنا ہے وہ بینہ پر مرے. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ بینہ کے اوپر زندہ رہے، واضح رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کس کے اندر کتنی غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر، تاکہ وہ بالکل واضح ہو کر رہ جائے. اب یہاں سے ہم پڑھ رہے تھے، اب ایک آیت اور ذرا مشکل سی ہے، اس کو بھی سمجھ لیں. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے انہیں قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ، اور آپ نے نہیں پھینکی وہ کنکریاں، اِذْ رَمَيْتَ، جب وہ پھینکی ہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہیں. اس بات کو سمجھ لیں کہ بہت ساری روایات میں بھی آتا ہے، جیسے ترمذی شریف میں بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت موجود ہے کہ ایک صحابی کا کہنا یہ ہے کہ میں ایک مشرک کی طرف بڑھا کہ میں ماروں تلوار، تو مجھ سے پہلے ہی میں نے دیکھا کہ اس کی گردن اڑی ہوئی نیچے پڑی ہے، یعنی کسی اور کی تلوار گویا کہ پہلے سے لگی ہے، اسے اس کی گردن وہاں پر پڑی ہوئی ہے.
یہ وہ جو 1000 کی مدد ہے، یہ بالفعل جو واقعات وہاں ہوئے ہیں، کثرت سے یہ واقعات آتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان جو تھا، مومن تھا، وہ ایک کافر کا پیچھا کر رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی وہ دور تھا تو آواز آئی، جیسے وہ ہالٹ نہیں کہتے وہ اس طرح عربی میں آواز آئی کہ رکو، اور پھر اس کے اوپر کوڑا پڑا ہے ایک زور کا، اور وہ جا کر نیچے گرا ہے اس گھوڑے یا اونٹ سے، اور کہتے ہیں کہ میں نے جا کر دیکھا تو وہ بالکل نیلا ہوا تھا اس کا چہرہ، یعنی اس زخم سے، زور سے، کہ کس انداز سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصلاً تو ہماری طرف سے سارا کچھ تھا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ مومن کا ہاتھ اللہ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر پھینکی ہیں اس لشکر کی طرف کہ چہرے بگڑ جائیں، اور جب جا کے لگی ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ پھر وہ کس قدر آنکھوں میں ڈلی ہیں، اور وہ ایک کھلبلی سی بچی ہے ان کے لیے، اندھے جیسے ہو جاتے ہیں۔ آسانی ہوئی ہے ایک مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ ایک جنگ کا معاملہ ہوا، اور اس میں بھی پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جب ابو سفیان کا قاصد آ گیا تو یہ کھلبلی مچی ہے، تو اس میں حکیم بن خزام، عتبہ ابن ربیعہ، ان سب کا بھی خیال تھا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی میں وہ پھر زیادہ ایک روایت یہ آتی ہے کہ ابو جہل نے پھر عتبہ کو تانا دیا کہ لگتا ہے کہ عربی میں جیسے ہم کہتے ہیں نا چوڑیاں پہن لو، تمہارا سینہ سوج گیا ہے۔ تو اس پر اس نے کہا کہ پھر دیکھتے ہیں کہ پھر کون ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر صبح وہ آدمی جو ساری زندگی جنگ کو روکتا رہا، پہلا مقتول جو ہوا ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں وہی ہوا۔ تو وہ پھر مبازرت کے لیے صبح جب نکلے ہیں تو اپنے عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ، تو یہ تینوں جو ہے وہ نکلے ہیں مبازرت کے لیے۔ پہلے جیسے ہوتا تھا نا کہ چیلنج کرتے تھے، ایک بندہ میدان میں آتا ہے تو یہ 3 نکلے، تو ادھر سے پھر 3 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ان کا مدینہ کے لوگ ہیں، انصار ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم کسانوں سے ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، تم کاشتکار کسان، تمہارا ہمارا کیا مقابلہ، نہ تمہاری ہم سے کوئی دشمنی ہے، ہم تو اپنے کرشیوں سے لڑیں گے، تم سے لڑنا تو ہماری تو ہی نہیں۔ اس پر پھر اگرچہ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں نکلوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ یہ بیٹے ہیں عتبہ کے۔ تو اس پر 3 پھر اشخاص نکلے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حارث ابن عبد المطلب۔ یہ پھر تینوں گئے ہیں، جس میں ان تینوں کو جو ہے وہ انہوں نے جہنم واصل کیا ہے، اور حارث ابن عبد المطلب زخمی ہو گئے تھے خود، اور پھر وہ واپسی کے سفر میں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو یہ غزوہ بدر کا جو ہے مختصر سا، جو پچھلی دفعہ چند باتیں رہ گئی تھی، باقی پھر وہ میں کروں گا، اور ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ریپیٹیشن ہو جائے گی۔ اچھا، اب غزوہ احد کے متعلق سمجھ لیں کہ جس طرح 2 واقعات بنے ہیں اس کا سبب، وہاں بھی فوری سبب تو 2 واقعات بنے، لیکن ایک معاملے کو سمجھ لیں کہ غزوہ احد جو ہوا ہے یہ بالکل غزوہ بدر کے اینٹی کلائمیکس ہوا ہے، بالکل الٹا معاملہ ہو گیا۔ یعنی جو مسلمانوں کے اندر ایک قوت بڑی تھی، ایک ان کی دھاک بیٹھی تھی، اس کے بالکل سارا الٹ ہو کر رہ گیا۔ اسی طرح یہ دیکھ لیں کہ اس میں دوسری ایک بات یہ سمجھیں کہ وہ اس مصیبت میں، اس ابتلاء اور آزمائش کے اندر ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اسوہ بھی سامنے آیا کہ یہ لوگ جو ہے لڑے یا ہوا تو کس لیے ہوا۔ بلکہ وہ آیت میں نے آدھی پڑھی تھی، اس کو میں پوری کر دیتا ہوں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ سارا کیا کیوں تھا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اہل ایمان کو آزمائے، منہ ان میں سے بلاءً حسنا۔ اب یہ بات، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے سے ان کی خوبیاں نمایاں ہوں، جوہر نمایاں ہوں۔
آپ کسی کو ٹاسک دیتے ہیں نا تو تبھی اس کی صلاحیتوں کا پتہ لگتا ہے. آپ اداروں کے اندر کوئی مہم آتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو اسے کچھ ٹاسک اسائن کرتے ہیں کہ یہاں پتہ چلے گا کہ اس آدمی کے اندر کتنی قابلیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اہل ایمان کے اندر جو ان کے جوہر ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ تاکہ نمایاں ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو آزمایا، اہل ایمان کو. ابلا یبلی ثلاثی مجرد میں آئے تو یہ محض ہوتا ہے آزمائش. بلا یبلو سے یہ آزمائش. اور لیکن یہ جو باب افعال سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی آزمائش ڈال کر کسی کی خوبی کو، اس کی صلاحیت کو اپ گریڈ کرنا اور نمایاں کر دینا. تو یہاں وہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ اپ گریڈ کیا. تو وہاں بھی غزوہ احد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذرا وہ اسوہ بھی، ورنہ جیت ہی جیت ہوتی. ابھی تو بڑے مار کے آنے تھے، پوری دنیا کے ساتھ ٹکرے ہونی تھی، تو مسلمان تو حوصلہ چھوڑ کر بیٹھ جاتے کہ یہ کیا ہوا، شکست ہو گئی. تو اس حوالے سے بھی ایک اسوہ جو تھا وہ سامنے آیا. اور ابتلا اور آزمائش کا اصل فلسفہ جیسے میں نے کہا کہ وہ سامنے آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ آزماتے کیوں ہیں، آزمائش کیوں آتی ہے. اس میں سمجھ لیں کہ ابھی تک جو قریش لڑ رہے تھے نا تو معبودان باطل کی خاطر، اپنے عقائد، اپنے نظریات، ان کے جو بھی بت تھے ان کی خاطر وہ لڑنے آتے تھے. لیکن غزوہ احد کے بعد ان کے اندر انتقام بھی شامل ہو گیا. اب محض معبودان باطل نہیں تھے بلکہ انتقام بھی تھا. عرب کی جو طبیعت تھی اور خاص کر قریش کی جو طبیعت تھی، ان کی یہ جسے ہم کہتے ہیں نا جینیٹک فیکٹر، جینز میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ سالہ سال کا اگر کسی کے باپ کو کوئی قتل کر دیتا تھا تو وہ اس کی تلاش میں رہتا تھا. اسی طرح ان کی طبیعت میں تھا کہ انتقام کا معاملہ یہ تھا کہ گھوڑا دوڑانے پہ بھی آپ کو معلوم ہے لڑیں گے تو کئی سال جو ہے وہ لڑتے رہیں گے، انتقام جب تک نہیں لے لیتے تھے. تو یہ بھی ایک ان کی طبیعت کے اندر ایک انتقامی جذبات بھی تھے. تو جہاں معبودان باطل وہاں اب انتقام بھی شامل ہو گیا. اور اس کے لیے انہوں نے فوری طور پر تو اس جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ گئے ہیں تو پھر انہوں نے قسمیں کھائی، نہ اچھا کھائیں گے، نہ اچھا پئیں گے، نہ اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے، نیچے سوئیں گے جب تک کہ بدلہ نہ لے لیں. ایک انتقام کی آگ ان کے اندر. اس چیز کو ابو سفیان نے محسوس کیا، چونکہ اب ابو جہل کا تو صفایا ہو چکا تھا. اب مکے کی بھاگ دوڑ اس کے پاس کہ اس انتقامی جذبات کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے. لہٰذا 2 ماہ بعد اس نے ایک شبخون مارا ہے مدینہ کے اوپر. 200 سواروں کا ایک دستہ لے کر آیا ہے اور رات کو آ کر مدینہ میں کچھ تھوڑا سا شبخون مارا، کوئی درخت کاٹ دیے، باغ اجاڑ دیے، کوئی نقصان چھوٹا موٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے پیچھا کیا تو بھاگ گئے. اور خوف اور آس اتنا تھا کہ اپنا سامان بھی چھوڑ کر بھاگ گئے. اور جو انہوں نے راستے میں کھانے پینے کے لیے وہ ستو کے بورے، وہاں چونکہ گندم نہیں تھی اس وقت، ستو یا کھجوریں ہوتی تھی، تو ستو جو تھے وہ بھی سارے وہ بورے کے بورے راستے میں پھینکے تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو. تو اس سے ذرا اندازہ کریں کہ وہ خفت کے اندر مزید اضافہ ہوا. بجائے اس کے کہ وہ کوئی جوش اور جذبہ اور انتقام کا معاملہ ہوتا اور مسلمانوں کے ہاتھوں وہ اچھا خاصا ایک غلے کا غنیمت بھی لگ گئی. اسی لیے اسے غزوہ سویق بھی کہتے ہیں، ستو والا غزوہ، جس میں ستو بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے. مدینہ میں ایک غذائی قلت اللہ نے پوری کر دی. اب یہ ہوا یہ ہے کہ پھر اب ظاہر ہے وہ جذبات پکڑے ہیں، مکے میں ہر شخص غصے میں ہے. تو اس کو پھر پلان کیا گیا، اور پلان یہ کیا گیا کہ اب یہ سامان تجارت بیچتے ہیں. یہ غالباً جمادی الاخری کا مہینہ تھا، اور اس میں وہ جو 2 سفر تھے ان کے، ایک شام کی طرف اور ایک سردیوں میں آپ کو معلوم ہے یمن کی طرف، اور گرمیوں میں یہ شام کی طرف جو ہے تجارتی قافلہ روانہ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ گرمیاں ہیں اور اب جو ہے وہ رمضان کے بعد یہ جو سفر ہے کہ یہ ہمیں 17 رمضان المبارک کو تو یہ ہوا ہے معاملہ، اس کے بعد جب وہ گرمیاں آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ قافلہ روانہ کیا جائے. لیکن اب یہ جو کاروان روٹ ہے، یہ جو ڈائریکٹ روٹ ہے، شارٹ کٹ اکنامک کوریڈور ہے، یہ تو خطرے میں پڑ گیا، یہ مخدوش ہے. اس پہ جانا اب خطرے سے خالی نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ اب ذرا جنگ کرنی ہے، بدلہ لینا ہے، تو مال اسباب تو چاہیے، تلواریں بھی چاہیے، کوئی تیر بھی چاہیے، کوئی نیزے برچیاں بھی چاہیے، کوئی اس کے لیے پیسہ چاہیے. تو کیا کریں؟ اس پر جو ہے انہوں نے مال اسباب اکٹھا کیا، اور اس دفعہ ڈیوٹی لگی کہ صفوان ابن امیہ،
صفوان ابن امیہ جو ہے وہ امیر تجارت یا قافلہ جو ہے وہ قرار پائے، اور بڑی غور و فکر سوچ بچار کے بعد انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا کہ ہم قافلہ تو لے جانا ہی لے جانا ہے۔ اب یہ تجارتی روٹ جس طرح دو چیزیں ہوئی ہیں نا، جیسے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کی تجارتی شارک پہ ہاتھ ڈالا، اور دوسرے پولیٹیکل آئسولیشن کی ہے قریش کی۔ آپ جہاں جاتے تھے پیچھا کرنے تو جو بھی قبائل راستے میں آتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہو یا قریش کے ساتھ، یا کم از کم یہ ہوتا تھا کہ نیوٹرل ہو جاتے تھے۔ بہت سارے قبائل وہ بھی تھے جنہوں نے کہا ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن اس سے معاملہ کیا ہوا، قریش تو آئسولیٹ ہوتے چلے گئے نا، ان کی حمایت تو ختم ہوتی چلی گئی۔ اگر کوئی قبیلہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر بھی وہ آئسولیشن میں جا رہے ہیں، ان کی وہ حیثیت جو ہے وہ عرب میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو صفوان ابن امیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تجارتی قافلہ لے جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ ذرا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے وہ تھریٹ میں تھے کہ قافلہ بجائے ادھر کے لے جانے کے، یہ جو ہمارا شارٹ کٹ، وہ آتے تھے یورس، یہ جو ساحل ہے خاص کر بحیرہ احمر کا، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ذرا ادھر فاصلے پر مدینہ، شارٹ کٹ سیدھے تیر کی طرف وہ پہنچ جاتے تھے شام۔ تو اس نے کہا بجائے یہ راستہ اختیار کرنے کے ہم ادھر جائیں گے، یہ پورا نجد کا علاقہ کراس کر کے، یہ جو ارلی سائڈ صحرا ہے سعودیہ کا، عراق جائیں گے، عراق سے پھر ہوتے ہوئے شام کی طرف جائیں گے۔ یعنی یہ دشوار گزار اور لمبا روٹ انہوں نے اختیار کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی۔ یعنی آپ کا بھی جاسوسی کا نظام بڑا مؤثر تھا کہ یہ قافلہ جو ہے وہ تیار ہو کر جا رہا ہے۔ آپ نے فوری طور پر زید بن حارثہ کو 200 سواروں کے ساتھ تیار کیا کہ جاؤ اور اس قافلے کو پکڑو۔ تو یہ سریہ زید بن حارثہ جو ہے یہ بھی سبب بنا۔ اچھا وہ پہنچے، برق رفتاری سے 200 سواروں کو لے کر گئے ہیں، اور یہ جب مکہ سے نکل کر وہ نجد کا علاقہ کراس کر کے عراق کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے ایک چشمے پر جب یہ اتر رہے تھے پکڑ لیا، اور وہ سارا کچھ پھر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اب گویا کہ تنگ آمد با جنگ آمد، اب لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا 3000، اب تو وہ سب نے کہا نا لڑنا، اب تو زندگی موت کا مسئلہ ہے، اب کیا کریں۔ یعنی انہوں نے اپنے طور پر بڑا سیف راستہ اختیار کیا، ادھر دور سے تجارت کے لیے جائیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ تو اس کا مطلب ہے اب تو ہم نہیں زندہ رہ سکتے، لہٰذا اب پھر وہ سارے نکلے، یہاں تک کہ خواتین بھی نکلی ہیں۔ یعنی 15 کے قریب جو ایلیٹ کلاس کی ان کی خواتین تھی وہ بھی گئی کہ اب ظاہر ہے انہیں پتا تھا کہ یہ تجارتی سامان نہ آئے گئے تو ہمارے للے تللے یہ ساری چیزیں کہاں سے پوری ہوں گی، کیسے ہم حکمرانی کریں گے۔ اور اس میں یہ ہند بن ابی سفیان، یہ ساری جو ہے یہ خواتین بھی گئی ہیں، ان کے وہ جا کر تاکہ ایک جوش اور جذبہ بھی ان کا برقرار رکھیں۔ تو یہ 3000 کا لشکر جو ہے وہ تیار ہوا ہے فوری طور پر، اور پھر یہ روانہ ہوا ہے احد کی طرف، تو مدینہ کی طرف۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام، اس سے اب ذرا وہ دوسری بات بھی سمجھ لیں کہ حضرت عباس جو ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ ہی میں قیام پذیر تھے اور یہ ایمان لا چکے ہوئے تھے۔ انہوں نے البتہ اپنا ایمان خفیہ رکھا ہوا۔ انہوں نے پھر جو ہے وہ جو ہی وہ لشکر جو ہے وہ تیار ہو کے نکلنے کی ہے، تو انہوں نے پھر قاصد دوڑایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس کی برق رفتاری کا عالم یہ دیکھیں کہ اس نے 3 دن میں وہ سارا سفر کیا ہے۔ عام روٹین میں 7 دن میں یہ سفر ہوتا تھا، یعنی 300 میل کا فاصلہ، 100 میل، ذرا آپ دیکھیں کہ اونٹ پہ یا گھوڑے پہ اس نے کیسے سفر دن رات کیا ہوگا۔ تو 3 دن کے اندر اندر وہ جو حضرت عباس نے بھیجا ہے قاصد، وہ پہنچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے، وہیں آپ نے مشاورت جو ہے وہ منعقد کی ہے اور رائے لینی شروع کی ہے۔ بلکہ میں شارٹ کر دوں تو وہ یہ معاملہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا اور گویا اس کی تعبیر بھی اپنی خود ہی بیان کر دی کہ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ گائے ذبح ہو رہی ہے، اور میری جو تلوار کا اگلا سرا ہے اس میں کچھ وہ جیسے نہیں ہوتا ککرے سے پڑ گئے، دندانے سے بن گئے، ٹوٹ گئی ہے یا مڑ گئی ہے آگے سے کونا اس کا، اور میں نے ایک مضبوط زرہ پر ہاتھ ڈالا ہے،
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لشکر تو آ رہا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی شہید ہو جائیں گے، اور یہ جو میری تلوار مڑی ہے آگے سے اور آگے اس کے کنگرے ٹوٹے ہیں، یہ اس کا مطلب میرا کوئی قریبی عزیز بھی بہت بھی وہ بھی جامِ شہادت پائے گا۔ اور گرہ سے مجھے سمجھ یہ آتی ہے کہ ہمیں زرہ سے جو میں ہاتھ ڈالا ہے تو یہ لگتا ہے ہمیں کہ ہمیں باہر نکل کر نہیں لڑنا چاہیے، ہمیں محصور ہو کر لڑنا چاہیے مدینہ کے اندر۔ بہرحال یہ مشاورت ہوئی ہے۔ اچھا ادھر دیکھیں 3 دن گزر چکے ہیں، اب لشکر بھی پہنچ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاورت کی اور اس میں طے پایا کہ کیا کیا جائے، سب سے رائے لی گئی۔ اچھا اس کو اتفاق دیکھیے کہ عبداللہ ابن ابی کی بھی رائے یہی بنی کہ ہمیں مدینہ میں اندر ہی ٹھہر کر لڑنا چاہیے۔ یہ دیکھیں رائے 2 بن سکتی ہیں، نیتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ حضور کی نیت اور ہے، عبداللہ ابن ابی کا خیال تھا کہ باہر نکل کر میدان میں لڑیں گے تو نفاق کا پردہ چاک ہو جائے گا، یہاں مدینہ کے اندر جو ہے وہ محصور ہو کر لڑیں گے تو کسی کو نہیں پتہ چلنا ہم نے کیا 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 نہیں کیا۔ بہرحال میں اور اس کو شارٹ کروں تو یوں ہو جائے گا کہ جمعے کے دن شوال 6 میں یعنی سن 3 ہجری میں یعنی 6 شوال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعہ پڑھایا، اور پھر یہ مشاورت ہو کر پھر جو ہے عصر کے وقت آپ نکلے ہیں۔ بلکہ اس میں بھی پہلے واقعہ یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے ہیں، اور پھر جب واپس نکلے ہیں تیاری کے لیے تو آپ نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی، ڈبل زریں، اور تلوار حائل کی ہوئی تھی۔ اب لوگوں کا ماتھا ٹھنکا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر میں تو بہت ساروں کو موقع ہی نہیں ملا تھا، وہ تو جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ اب کچھ نوجوان صحابہ اور انہوں نے ذوق شہادت، اور ویسے بھی مورال بڑا اپ ہوا تھا اس وقت بدر کے بعد۔ اچھا اسی طرح اوس اور خزرج کے لوگ بھی جو تھے بدر سے پہلے ٹھیک ہے قبائل لے آئے ہیں، لیکن ایک نیم دلی سے ایک بے شمار لوگ وہ بھی تھے کہ جو ٹھیک ہے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، لیکن اب غزوہ بدر کے بعد تو انہیں کلیئر ہو گیا تھا کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ اب وہ بھی بڑے دل کے ساتھ اور خوش دلی سے وہ بھی آگے بڑھے ہیں، یعنی ان کے سرداران تو ایمان لے آئے تھے، لیکن ابھی قبیلے کے اندر بہت سارے لوگ تھے کہ وہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں بڑھ رہے تھے، تو وہ جوش اور ولولہ بھی تھا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا جنگ کا، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی ریسپیکٹ دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے باہر نکل کر لڑیں گے۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے پھر جو ہے سمجھا، سینئر صحابہ تھے خاص پر قبیلہ حضرت کے سعد بن معاذ، انہوں نے اپنے نوجوانوں کو ڈانٹا کہ دیکھو تم حضور کی منشا دیکھو، رائے دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور تم نے ویسے ہی بس ذرا جوش شہادت میں جہاد میں یہ ساری نعرے مارے ہیں اور نکل آئے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور رائے کو تم نے نہیں محسوس کیا، تو یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب انہیں بھی ہوش آئی تھوڑی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ریکویسٹ لے کے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا زریں 2 پہنی ہوئی ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور آپ جو ہے وہ جمع کر کے لشکر کو چاہ رہے ہیں، تو کہ ہم مدینہ کے اندر ہی جو ہے وہ محصور ہوتے ہیں، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی نبی کے شان نہیں ہے کہ وہ جب جنگ کے لیے تیاری کر کے نکلے گھر سے، زرہ پہن لے، تلوار لٹکا لے، تو پھر بغیر جو ہے وہ مدبھیڑ کیے، یا بعضوں نے لکھا بغیر خون ریزی کیے واپس آ جائے گھر میں۔ اب تو چلو، تو اب یہ پھر گئے ہیں، اور ایک شیخان نامی جو مقام ہے غزوہ جو عہد کی طرف گئے، وہاں عصر کو نکلے ہیں تو مغرب ہوئی ہے، پھر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام کیا ہے، اور پھر صبح اٹھ کر بدر کے میدان میں گئے، وہاں پر گئے ہیں کہ جہاں آمنے سامنے دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ عہد کے میدان میں گئے، وہاں دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور اس پر وہ موقع تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے دیکھیں اپنے کام کے لیے کون سا وقت اور کون سی جگہ چوز کی۔ اس وقت عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ ہماری بات نہیں ماننی تو ہم کیوں لڑیں، تاکہ 300 لے کر، تاکہ مکہ والے بھی دیکھ لیں
کہ عبداللہ ابن ابی ان کے ساتھ نہیں ہے، 300 لے کر واپس نکلا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ جو ہے پھر یہاں سے پھر ہم مطالعہ کریں گے۔